جناب مظہر الاسلام صاحب، پروین شاکر اردو ادب میلہ، پروین شاکر ٹرسٹ۔ سب سے پہلے تو میں عرض کروں گا کہ وہ ایک دوسرا سیگمنٹ جو تھا اس کے وہ شروع اسٹارٹ ہو گیا، وہ دوسرا سیگمنٹ ہے ڈاکٹر صاحب، تو اس لیے یہ پہلا سیگمنٹ جو ہے میرے ساتھ ختم ہو جائے گا۔ میری یہ تقریر جو ہے یہ اردو میں ہے۔ چیئرپرسن پروین شاکر ٹرسٹ محترمہ پروین قادر آغا، وائس چیئرپرسن پروین شاکر ٹرسٹ کینیڈا چیپٹر جناب سید مراد علی، اور جناب تقی عابدی صاحب، اور جناب ڈاکٹر اعجاز الحسن صاحب، خواتین و حضرات السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ادب کا جہاز ڈوب رہا ہے، لیکن ایسے ہی اپنی میلے یہ ثابت کرتے ہیں کہ اس بات کا حقیقت سے کوئی دور کا بھی واسطہ نہیں۔ بلا شبہ ادب کو ہر زمانے میں اتار چڑھاؤ دیکھنے پڑے ہیں، لیکن ادب ہر دور میں پہلے سے زیادہ مضبوط اور توانا بن کر ابھرا ہے۔ آج کا یہ ادبی میلہ پروین شاکر ٹرسٹ کینیڈا چیپٹر کے زیر اہتمام پروین شاکر کی یاد میں منعقد کیا جا رہا ہے۔ پروین شاکر ایک عہد ساز شاعرہ ہے۔ پروین کو ہم سے پچھڑے 30 برس بیت چکے ہیں، لیکن اس کی شاعری آج بھی تر و تازہ پھولوں جیسی ہے۔ وہ عصر حاضر کی شعری قلمرو میں اہم مقام پر فائز ہے اور اپنی منفرد پہچان رکھتی ہے۔ جب پروین شاکر کی شاعری سامنے آئی تو وہ اس شاعری جیسی نہیں تھی جو پہلے سے موجود تھی۔ پروین شاکر ایک ایسا ستارہ ہے جس نے شاعری کے افق پر طلوع ہوتے ہی اپنی کرسماتی جگمگاہٹ سے لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کر لیا۔ پروین شاکر کے پہلے شعری مجموعہ خوشبو سے ہی اس کو پاکستان کے ادبی اور عوامی حلقوں میں بے پناہ مقبولیت حاصل ہوئی۔ پروین کی شاعری جلد ہی دوسری زبانوں کی چادر اوڑھ کر پاکستان کی سرحدوں سے نکل کر دوسرے ممالک کی درسگاہوں میں بھی آزادی سے گھومنے پھرنے لگی۔ پروین شاکر کی اولین شاعری پروین شاکر کی اولین قدر ہے۔ اس کی شاعری کی زبان روح کی زبان ہے۔ اس نے شاعری کے ذریعے گلشن راز کو دریافت کیا ہے اور اپنی فکری بصیرت کی بدولت انسانی رشتوں کی الجھنوں کو سلجھایا ہے۔ پروین کی شاعری میں لمحہ محبت اور فراق حبیب باہم مربوط ہے، اور قربتوں اور دوریوں کا دل افروز امتزاج پایا جاتا ہے۔ پروین شاکر ایک ہمہ جہت شاعرہ ہے۔ اس کی شاعری کے بارے میں بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، لیکن ابھی بہت کچھ لکھنے کی ضرورت باقی ہے۔ اپنی فنی حساسیت کی مدد سے پروین نے شاعری میں ایک نیا لہجہ اور نیا آہنگ متعارف کرایا ہے۔ اس کی شاعری میں ایک جرأت مند شاعرہ سانس لے رہی ہے اور اپنے رومانی انداز میں بھی زندگی کی تلخ حقیقتوں کو بے نقاب کر دیتی ہے۔ پروین کی شعری کائنات صرف نسائی جذبوں کی ترجمانی تک محدود نہیں، بلکہ اس نے دنیا بھر کے سیاسی اور سماجی مسائل کو بھی اپنی شاعری کا موضوع بنایا ہے۔ حافظ شیرازی نے کہا تھا، پھول کے نصاب کی کتاب کو صرف پرندہ ہی سمجھ سکتا ہے۔ اس حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ کیمیائے خوشبو کو پروین ہی سب سے بہتر جانتی ہے۔ وہ ایک ایسی کیمیا گر ہے جس نے پھولوں کی خوشبو سے لے کر جذبوں کی خوشبو، رشتوں کی خوشبو، انتظار کی خوشبو، محبت کی خوشبو، یادوں کی خوشبو اور جدائی کی خوشبو تک کی اپنی مملکت شاعری کے باغ میں آپ جاری کی ہے۔ پروین شاکر کی شاعری پر سرزمین شام کی شاعرہ غادہ السمان کا یہ قول صادق آتا ہے کہ زندگی ایک بلبلہ ہے جسے پھٹنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی، لیکن یہ اس لائق ضرور ہے کہ پھٹنے سے پہلے اس کی عکس بندی کر لی جائے۔ یعنی غادہ کے نزدیک شاعری وقت کے تیزی سے بھاگتے لمحوں کی عکس بندی کرنا ہے۔ پروین شاکر نے بھی زندگی کے ان تیزی سے بھاگتے ہوئے لمحات کو اپنی شاعری کے حصار میں لیا ہے، جن میں خوشگوار اور ناخوشگوار حادثوں کے بیچ پوشیدہ ہوتے ہیں۔ روسی شاعر جوزف براڈسکی کی طرح پروین نے بھی سمجھ لیا تھا
کہ وقت انسان کے ساتھ جو سلوک کرتا ہے اس کا بیان ہی دراصل ادب ہوتا ہے۔ وقت کے بعد سفر کا استعارہ پروین شاکر کی فکری بصیرت کے دھاگوں میں سب سے نمایاں دھاگا ہے، مگر اسے اس بات کا شدت سے احساس رہتا ہے کہ ہم بے سمتی کا شکار ہیں۔ وہی تنہائی، وہی دھوپ، وہی بے سمتی، گھر میں رہنا بھی ہوا، راہ گزر میں رہنا، سفر کے باب میں کتنے عجیب لوگ ہیں ہم، کہاں کا قصد کیا چل پڑے کہاں کے لیے۔ پروین کے خیال میں سماجی، معاشرتی، معاشی، سیاسی اور اخلاقی بے سمتی ہمیں زوال کے راستے پر دھکیل دیتی ہے۔ پروین کی شاعری زندگی کی ایسی سفری دستاویز ہے جس سے راستہ بھٹکنے کا احتمال کم ہو جاتا ہے۔ کچھ ایسا ہی خیال 20ویں صدی کے ہسپانوی شاعر رافیل البرتی نے اپنی نظم فاختہ میں پیش کیا ہے۔ اس نظم میں ایک فاختہ بے سمتی کا شکار ہے۔ اسے شمال کی طرف جانا تھا لیکن وہ جنوب کی سمت اڑ رہی ہے۔ سمندر کو آسمان اور رات کو دن سمجھ بیٹھی تھی، فاختہ غلطی پر تھی۔ پروین کا ہر شعری مجموعہ ایک آئینہ خانہ ہے جس کے اندر داخل ہوتے ہی ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھ سکتے ہیں۔ پروین کی زندگی کی کہانی بھی پریوں کی کہانی جیسی ہے، ایک شاندار طلسماتی زندگی۔ شعور کی آنکھ کھولی تو شاعری کی دیوی مہربان ہو گئی، شاعری کمپوز کی تو لوگوں کو حیران کر دیا، ذرا آگے قدم بڑھایا تو فن کی بلندیوں کو چھو لیا اور شہرت کو اپنا منتظر پایا۔ ہر شعری مجموعہ بیسٹ سیلر، شعر زبان زد عام، کسی پری کی طرح اپنے فن کا جادو جگا کر وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ مگر اس نے جو شہر سخن آباد کیا تھا اس میں وہ اپنی غیر حاضری میں بھی ایک پھول کے فاصلے پر موجود رہتی ہے اور ہم سے کلام کرتی ہے۔ آج بھی پروین شاکر اس محفل میں یقیناً یہیں کہیں موجود ہوگی اور خوش ہوگی کہ اس کے بیٹے جناب سید مراد علی نے اس کی یاد میں یہ عالمی ادب میلہ منعقد کیا ہے۔ ادب اور شاعری کا یادوں سے گہرا تعلق ہے۔ یادیں انتہائی پراسرار انداز میں انسانی خالی جگہوں کو آباد کرتی ہیں۔ اگر یادوں کی فصل کو کیڑا لگ جائے تو زندگی ایک خوبصورت سہارے سے محروم ہو جاتی ہے۔